أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في موضع آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمہیں سے اے مجاہدوں یہ دین کا ثبات ہے، تمہیں سے اے مجاہدوں یہ دین کا ثبات ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. حیات اگر حیات ہے ممات بھی حیات ہے. شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے. کوئی تو رہے گا تیرے ستم کے یادگاروں میں، کوئی تو رہے گا تیرے ستم کے یادگاروں میں. میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں. حضرات گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، میں کچھ عرض کروں اس سے قبل ہم اور آپ مل کر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا محمد وعترتہ بعادت کل بال باللہ. حضرات، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا کی سرزمین میں، دھرتی کے درمیان میں جو کائنات کا بیچ حصہ ہے، اس زمین پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قوم کے درمیان تشریف لائے جو قوم بہت ساری خرابیوں کے بعد، بہت ساری خرابیوں کے باوجود کئی خوبیوں کی مالک تھی. ان میں جرأت تھی، ان میں ہمت تھی، وہ نڈر تھے، شجاع تھے، لڑنے بھیڑنے والے تھے، اور کسی بات کو تسلیم کر لیتے تو اس بات کے لیے اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے. اس لیے اس قوم کے درمیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنے میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم نے بے انتہا ستایا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی اور آپ کو اس قدر ستایا گیا کہ آپ نے خود فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں
جس قدر تکلیف پہنچائی گئی مجھے اللہ کے راستے میں، جس قدر ستایا گیا، کسی نبی کو اور کسی رسول کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ حتیٰ کہ تمام نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف اور میری تکلیف ایک طرف، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے درمیان بھیجا تھا، یہ لوگ جب حضور علیہ السلام کو تسلیم کر لیے، نبی علیہ السلام کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی بازی لگانا اور حضور علیہ السلام کے لیے اپنے گھر بار کو تجنا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اپنے گھر بار کو قربان کر دینا، یہ ان کے لیے آسان تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جس مہینے میں ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو آپ کو معلوم ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت حسین علیہ السلام کو آپ کی امت کے لوگوں نے، مسلمانوں نے کربلا کے میدان میں، کربلا کی وادی میں آپ کو اور آپ کے 72 جانشینوں کو شہید کر دیا۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک بات بحث چل رہی ہے اور پوری دنیا میں لوگ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ صحابی کون ہیں اور صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تنہا دعوت کا کام، دین کی اشاعت کا کام، اسلام کا کام کر رہے تھے، اس زمانے میں آپ کے ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کے رفیق ہوئے، آپ کے ساتھی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر لبیک کہنے والے لوگ، آپ کے لیے جان لٹانے والے، آپ کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کرنے والے، آپ کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرانے والے وہ لوگ تھے جن کو ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، حضور علیہ السلام کی زیارت جن کو نصیب ہوئی، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی مدت کے لیے بھی رہنا نصیب ہوا اور وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، صحابی کا مقام کتنا بلند ہے، صحابی کا مقام کتنا عرفہ ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ولی ہو، سب سے بڑا جو قطب ہو، سب سے بڑا عبدال ہو، جس نے پوری زندگی عبادت میں گزار دی ہے، اللہ اللہ کہنے میں گزار دی ہے، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو وقف کر دیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا، لیکن اس کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ فرمایا علماء نے کہ صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، تو یہ صحابی ہے۔ اور صحابہ کرام کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ میں، ان صحابہ کرام میں رتبے کے اعتبار سے فرق تو کیا جا سکتا ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل بشر، جو سب سے افضل بشر بعد الانبیاء ہیں، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام، سب سے عرفہ مقام، سب سے بلند مقام وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ رتبے کی بات ہے، لیکن یہ فرمایا کہ ادنی درجے کا جو صحابی ہے اس کے برابر بھی کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑے تابعی ہیں
حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعی ہیں جو نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کا دور پایا، نبی علیہ السلام کے زمانے کو پایا ہے، اور ان زمانوں میں وہ ایمان قبول کیے۔ آپ کا اویس قرنی کا رتبہ، اویس قرنی کا مقام، اویس قرنی کی عظمت اس بات سے آیا ہوتی ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سیدنا ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا ایک دیوانہ ہے، میرا ایک عاشق ہے اور مجھ پر جان چھڑکنے والا اویس قرنی ہے، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کے لیے کہنا، اس سے دعا کرانا۔ یہ نصیحت اور یہ وصیت کی حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، لیکن وہ اویس قرنی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے کسی صاحب نے سوال کیا، ایک بڑے عالم سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے امیر معاویہ؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں امت میں بہت سارے اختلافات ہوئے۔ یہ وقت نہیں ہے، یہ مجمع نہیں ہے کہ اس اختلاف کو بیان کیا جائے، چنانچہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ صحابی جتنے بھی ہیں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہے، نبیوں سے ایسی خطائیں سرزد نہیں ہوتی ہے جس سے پکڑ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے بچا کر کے رکھا ہے، نبی گناہ نہیں کر سکتے، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے، خطاؤں سے پاک نبی انبیاء ہوتے ہیں، اور صحابی کو محفوظ کہا گیا کہ صحابی سے گناہ تو ہو سکتے ہیں، صحابہ گنہگار تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے دنیا میں ان کو توبہ کی توفیق دے دی، اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں، حضور علیہ السلام کے جو رفقا ہیں، نبی علیہ السلام کے جو صحبت یافتہ ہیں، حضور علیہ السلام کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کی زیارت جنہوں نے کی ہے، ان تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ یہ صحابہ نبی علیہ السلام کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، یہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، لیکن یہ سب کے سب مغفور ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سے خطائیں جو ہوئی، ان سے جو گناہ سرزد ہوئے، اللہ نے وہ موقع ان کو عطا فرما دیا، وہ گناہوں سے توبہ کر لیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی انہی مغفورین میں سے ہیں، انہی لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا، حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ وہ امیر معاویہ یزید کے والد ہیں، یزید جس کے تاریخ پر جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور محرم کا زمانہ آتا ہے تو ہم مسلمان لوگ وقت وقت پر بیدار ہوتے ہیں، سمے سمے پر بیدار ہوتے ہیں۔ محرم کا مہینہ جب تک نہیں آئے گا ہم حسین کا تذکرہ نہیں کریں گے، محرم کا مہینہ جب تک نہیں آئے گا ہم شہدائے کربلا کا تذکرہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد 1 سال تک ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم حسینی بھی ہیں، اور ہمارا تعلق امام حسین سے بھی ہے، ہمارا تعلق حضرت امام حسن سے بھی ہے، ہمارا تعلق اہل بیت سے بھی ہے۔ ان تمام
تمام چیزوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ گزرتا ہے پھر سب بھول جاتے ہیں، پھر محرم کا چاند جب نظر آئے گا تو وہ محرم کے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر غلط قسم کی رسمیں جو ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں رائج ہو چکے ہیں، ہم امام حسین کے نام پر جو خرافات کرتے ہیں، امام حسین کے نام پر جو غلط کام کرتے ہیں، ان کاموں سے امام حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، امام حسین کے گھر کے لوگوں کی قربانی، کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ جو 72 جانثار تھے ان کی قربانیاں اس مقصد سے ہرگز نہیں تھی کہ مسلمان سال بھر کے بعد جب محرم کا چاند نظر آئے تو یہ مسلمان امام حسین کے نام پر اپنی چھاتی پیٹ کر کے اور یہ حملہ کرے، یہ شور کرے، ہائے حسین ہم نہ تھے، ہم اگر رہتے تو حسین کو بچا لیتے۔ یہ نعرہ لگانے والے لوگ اور اس طریقے کا کام کرنے والے، ان کا تعلق حسین سے بالکل نہیں ہے۔ حسین کی زندگی اور حسین کی شہادت یہ ہے کہ جسے علامہ ظفر علی خان لکھتے ہیں کہ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، نجات اخروی کا یہ سرمدی اصول، سر تیرا کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، سب تیرا کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حسین نے دنیا کو بتایا کہ جب تم پر ایسی حکومت اور ایسے لوگ حاکم بننے لگے جو اسلام میں پیروکاری کرنے لگے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو مس کرنے لگے اور اسلام کی روح کو نقصان پہنچانے لگے، حسینیت یہ ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور سینہ سپر ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کہ طاقت کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اللہ والوں کا، حسینیوں کا کام یہ تھا، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو بھول کر کے صرف ایک ہی چیز کو یاد رکھے ہوئے ہیں کہ محرم کا مہینہ آئے، محرم کا چاند نظر آئے تو حسین کے نام پر ہم غلط کام کریں گے، روڈ جام کریں گے اور غلط قسم کی رسمیں کریں گے اور یہ بتائیں گے، باور کرائیں گے کہ ہم حسینی ہیں، پھر 11 محرم کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں یاد بھی نہیں رہتا۔ حالانکہ حسین کی وہ قربانی ہے کہ حسین انسانیت کے رہبر ہیں، حسین نے انسانیت کو بیدار کیا تھا، حسین دنیا والوں کے لیے آئیڈیل ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کہ دنیا کے اتہاس میں، دنیا کی تاریخ میں، تمام انسانیت کی تاریخ میں حسین جیسا کردار آپ کو نہیں ملے گا۔ تبھی ایک شاعر نے کہا تھا کہ ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی میں عجیب کشش ہے، عجیب اس میں مقناطیسیت ہے جو اپنے طرف کھینچتا ہے۔ ان کے خون میں ایسی لالی ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی لیکن لوگ آپ کی شہادت کو، آپ کے غم کو نہیں بھلا سکے، اور حسین کی یاد میں